ہلو گائز، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے غزل۔ غزل کے معنی کیا ہوتے ہیں، غزل کے اجزاء ترکیب سبھی پڑھیں گے۔ غزل جو ہے، غزل ہمارے شاعری کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اردو کی یہ سب سے مقبول صنف ہے اور اردو میں یہ صنف فارسی کی نوشت سے آئی ہے۔ غزل کے لغوی معنی بالعموم عورتوں سے یا عورتوں سے متعلق باتیں کرنے کے ہیں، لیکن یہ تعریف ہم گیر نہیں ہے۔ حد کے اعتبار سے غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے مطلع کہتے ہیں۔ بعض غزلوں میں کئی مطلع ہوتے ہیں۔ مطلع کے بعد کا شعر مطلع کا ہم قافیہ ہوتا ہے، یعنی اگر مطلع کا قافیہ اثر ہے تو باقی اشعار کے لیے قافیے شرط نظر سفر وغیرہ ہوں گے۔ غزل میں قافیے کے ساتھ ردیف بھی ہوتی ہے، یعنی ایسے الفاظ یا افعال جن کے ہر شعر میں تکرار ہوتی ہے۔ غزل کا ایک آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اسے ہم مقطع کہتے ہیں۔ غزل جو ہے وہ مکمل غزل جو ہے وہ کم از کم 5 اشعار کی ہوتی ہے۔ بظاہر غزل کی حیت انہی عناصر اور لوازم پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ الفاظ کا صحیح استعمال جو ہوتا ہے وہ انداز بیان، طرز ادا، تمثیلیہ اور اشارے، ایمانیت اور رمزیت، معشوقی اور غنائیت، داخلیت اور جذباتی رنگ اور ان سے متعلق تمام باتیں غزل کی حیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ معنوی اعتبار سے غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے، ہر شعر بذات خود مکمل ہوتا ہے، اس لیے معنوی تسلسل غزل کے مختصر اشعار میں ضروری نہیں۔ غزل ایک ہمگیر صنف سخن ہے۔ عام طور پر اس میں عشق و محبت کی واردات اور کیفیات کا بیان ہوتا ہے، لیکن اس کا دامن اتنا وسیع ہوتا ہے کہ اس میں مذہب، اخلاقیات، تصوف، رندی اور سرمشقی سے لے کر سماجی اور سیاسی خیالات، فلسفانہ مضامین اور مظاہر فطرت کی تعریف و توصیف یعنی فکر و خیال کا کوئی گوشہ نہیں جو اس میں بیان نہیں ہوتا۔ اس کے موضوعات زندگی ہی کی طرف وسیع، ہمگیر اور متنوع ہے۔ گویا غزل کہنا میر کے اس شعر سے مترادف ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ میر کا جو ایک شعر ہے اس میں ساری جھلک دکھتی ہے کہ ہم غزل کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہے میر کا شعر۔ لے ساز بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کے اس کارگہ شیشے گری کا۔ غزل میں بہت کم کہہ کر بہت کچھ مراد لیا جاتا ہے۔ اس میں کسی چیز کو کھول کر بیان نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں جو الفاظ اور اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں ان کی معنویت صرف اصلیت اور حقیقت تک محدود نہیں ہوتی، ان کا ایک مجازی مطلب بھی ہوتا ہے۔ غزل میں توشیح اور تشریح کے بجائے اشاروں اور کنایوں سے کام لیا جاتا ہے۔ غزل ایک ایسی صنف ہے جس میں اظہار و بیان کی نوعیت تمام تر داخلی ہے۔ غزل کا مزاج کچھ اس قسم کا ہے کہ اس میں خارجی پہلوؤں کی ترجمانی ناممکن ہے۔ غزل کی پیکر تراشی یعنی کہ امیجنری، جس کی تعمیر و تشکیل تحلیل کے ہاتھوں ہوتی ہے، کئی عناصر سے مل کر بنتا ہے۔ ان میں غزل میں علامتی اظہار سب سے اہم ہے۔ ان سب کے سہارے غزل ایک مخصوص فضا پیدا کرتی ہے۔ غزل میں یہ علامتیں اور اشارے اپنے اصل معنی کو برقرار نہیں رکھتے بلکہ مجازی معنیوں میں وابستہ ہو جاتے ہیں۔ مگر کبھی بھی گل نہیں رہتا، محبوب کی ایک علامت بن جاتا ہے۔ بلبل بلبل نہیں رہ کر عاشق کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ غزل نے صدیوں میں جو اپنا ایک مخصوص طرز اور اس کے نتیجے میں جو ایک مخصوص مزاج پیدا کیا ہے اس کو تا غزل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تا غزل کی تعمیر و تشکیل میں جو عناصر کام کرتے ہیں ان میں غزل کی علامتیں اور اشارے، اس کے تلمیح اور تمثیلیہ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی رمزیت اور ایمانیت، اس کے سوز و غدار، اس کی رنگینی اور رعنائی، اس کی رندی اور سرمستی، اس کی زبان کی گھلاوٹ، اس کے لہجے کی حداوت، اس کے انداز کی ایک مخصوص نغمگی اور عنایت کی بہت نمایاں حیثیت حامل ہے۔ غزل ایک تا غزل لازم و ملزم ہے۔ غزل
جسم ہے جو با غزل اس کی روح غزل کے لیے تا غزل ہی زندگی ہے، بقول اصغر گونڈوی کے لحاظ سے۔ اصغر غزل میں چاہے ہے موج زندگی، جو حسن ہے پھولوں میں، جو مستی شراب میں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے غزل کی تعریف پڑھی۔ اگلی نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے غزل کا عہد بہ عہد ارتقا۔ تھینک یو سو مچ۔